بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھید، اسرار سے بھرا ایک حیرت انگیز ناول۔ پھر ایک صبح جب کامران جاگا تو کوٹھی میں اس نے خصوصی ہنگامے پائے۔ رات تو بارش بھی نہیں ہوئی تھی، بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی اور ایک عجیب سا ماحول تھا۔ ملازم ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے۔ بابا صاحب بھی ناشتہ تیار کرنے کے بعد باہر نکل گئے تھے۔ کامران خود باہر آ گیا۔ اسی وقت گل نواز نے کامران کو اشارہ کیا اور اپنے قریب بلانے لگے۔ کامران تیزی سے چلتے ہوئے ان کے پاس پہنچا۔ خیریت ہے نا جناب؟ کامران نے کسی قدر تشویش بھری آواز میں کہا۔ بالکل خیریت ہے۔ آج پورے 12 بجے علی سفیان کچھ اور مہمانوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ باقی سب خیریت ہے؟ ہاں، بالکل خیریت ہے، لیکن علی سفیان بذات خود بھون چال ہے۔ حالانکہ عمر رسیدہ آدمی ہے، میری ہی عمر کا ہوگا، لیکن نوجوانوں کی طرح شوخ اور کھلنڈرا ہے۔ تم دیکھنا اس کی شخصیت تمہیں پسند آئے گی۔ جی، کامران نے جواب دیا۔ اچھا ہاں، سنو، ایک اہم ذمہ داری میں تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، کرنل گل نواز نے کہا۔ جی جی، فرمائیے۔ دیکھو، میں ایک فوجی آدمی ہوں۔ میرے وجود میں ایسے بے شمار راز پوشیدہ ہیں جن کا تعلق ملک کی سلامتی سے ہے۔ یہ راز میں موت کی قیمت پر بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ علی سفیان میرا بہترین دوست ہے، لیکن سبیتا اور گرشک، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے ان کے بارے میں بتایا، میرے لیے ایک چیلنج ہے، اور یہ چیلنج میں اپنی زندگی کے آخری سانس تک قبول کر چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسروں کی نگاہیں ان دونوں پر پڑیں۔ میں تور خان کو ہدایات کیے دیتا ہوں، ان دونوں کو ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ بارش بھی ہو سکتی ہے، موسم بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تمہیں ایک ایسا انتظام کرنا ہے کہ یہ کسی کی نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ میں وہاں جا سکتا ہوں۔ بالکل بالکل، ان سے مل سکتے ہو، ان کے ساتھ رہ سکتے ہو، وقت گزار سکتے ہو۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ تمہارے لیے ایک دلچسپ مشغلہ ثابت ہوگا۔ یہ اعتبار میں نے صرف تمہیں پر اس لیے کیا ہے کہ اب میں تمہیں شمان نواز کے برابر ہی درجہ دیتا ہوں۔ سمجھ رہے ہو نا تم؟ اور زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا کافی ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، کامران بولا۔ میں ایئرپورٹ جاؤں گا، میرے ساتھ میرا خاندان جائے گا۔ تم یہاں سے ذرا سی دیکھ بھال رکھنا، کرنل گل نواز نے کہا۔ بہت بہتر، کامران نے جواب دیا۔ اسے کرنل گل نواز کے اس اعتماد پر خوشی ہوئی تھی۔ خود کرنل گل نواز کئی گاڑیاں تھیں، لیکن ان کے علاوہ بھی کچھ گاڑیاں حاصل کی گئی تھیں، اور کرنل گل نواز کے گھر کا ایک ایک فرد ایئرپورٹ چل پڑا تھا۔ اس سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ یہ لوگ آنے والے مہمانوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ چنانچہ کامران نے بھی اپنی ڈیوٹی سنبھال لی۔ سب سے پہلے اس نے اندر جا کر ان کمروں کو دیکھا جو مہمانوں کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ کیونکہ یہ کام کرنل گل نواز نے اپنی نگرانی میں کرایا تھا، اس لیے وہاں کوئی کمی نہیں پائی گئی۔ لیکن اس کے بعد کامران نے ملازموں کو بلا کر ان کے لیے تمام تر ہدایات جاری کی کہ آنے والے مہمانوں کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد کس طرح کافی وغیرہ پیش کرنی ہے، کیسے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کامران کے ذہن میں جو شدید تجسس تھا وہ گرشک اور سبیتا کے بارے میں تھا۔ چنانچہ وہ پرانی حویلی پہنچ گیا اور اس نے تور خان سے ملاقات کی، جو اپنی جگہ مستعد تھا۔ تور خان، کیا تمہیں کرنل صاحب نے میرے بارے میں کچھ بتایا ہے؟ جی جناب، کرنل صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن ہم آپ سے سچ کہتے ہیں، آپ اتنے اچھے آدمی ہو کر کہ کرنل صاحب کی بجائے اگر آپ خود آ کر ہم سے یہ بات کہتے کہ یہاں ان دونوں کی ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی ہے اور ہمیں آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے، تو ہم وہی کرتے جو آپ کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمہارا تور خان۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان دونوں کو مہمانوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ ان کے مشاغل اس طرح رکھنے ہیں کہ اگر بھولا بھٹکا مہمان اس طرف آ بھی جائے تو کم از کم ان دونوں سے نہ مل سکے۔ ان کے بارے میں تم سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حکم دیجیے جناب، تور خان نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا تم ان سے بے تکلف ہو؟ چونکہ تم ان کے ساتھ رہتے ہو، کوئی ایسی بات جو تم ان کے بارے میں مجھے بتا سکو؟ سب سے بڑی بات یہ ہے صاحب جی کہ یہ ہماری زبان کے کچھ الفاظ سمجھ چکے ہیں۔ دونوں کبھی کبھی تو اتنی صاف و شفاف اردو بولتے ہیں کہ میں حیران رہ جاتا ہوں۔ ارے کیا واقعی؟ میرا مطلب ہے کیا انہوں نے تم سے یہ زبان سیکھی ہے؟ نہیں صاحب، میں ضرورت کی باتیں ان سے کرتا ضرور ہوں، لیکن بس ضرورت کی باتیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ضرورت کی باتوں سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو تعجب ہوگا یا نہیں؟ بات تو واقعی تعجب کی ہے۔ مثلاً تم بتا سکو گے کہ کیا بات کرتے ہیں؟ نہیں، اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے تو صاف الفاظ میں مجھے بتا دیتے ہیں کہ انہیں یہ چاہیے۔
کرنل گل نواز صاحب کا نام بھی اچھی طرح جانتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اہل خانہ کو بھی جانتے ہیں۔ بس جب طوفانی بارش ہوتی ہے، گرج چمک ہوتی ہے، تو سبیتا پر کسی قسم کا کوئی دورہ پڑ جاتا ہے۔ گرشک بہت ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، ہمیشہ نرم اور محبت بھرے لہجے میں بات کرتا ہے۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اندر کے ماحول سے اکتا کر تمہارے پاس آ بیٹھتے ہو؟ نہیں صاحب، یہ نہیں ہوتا۔ کیا تم نے انہیں پچھلے لان پر ورزش کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی دیکھا ہے، اور دیکھ دیکھ کر پاگل ہو چکے ہیں ہم صاحب۔ آپ یقین کریں کہ کوئی پرندہ اتنا تیز رفتار نہیں ہوگا جتنا گرشک ہے، کوئی اس عمر کا بوڑھا اتنا طاقتور نہیں ہوگا جتنا گرشک ہے۔ صاحب، یہ لوگ فولاد ہیں، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی سیارے کی مخلوق ہوں اور زمین پر آبسے ہوں۔ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب تو آپ چلے جائیے صاحب، وہ کسی سے ملنے میں جھجکتے نہیں ہیں۔ بس میں ہی خیال رکھتا ہوں اس بات کا، کیونکہ کرنل صاحب کا حکم ہے۔ پتہ نہیں کیوں کرنل صاحب انہیں کسی سے بے تکلف نہیں ہونے دیتے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں صاحب، وہ یہ ہے کہ سبیتا تو خیر معصوم سی لڑکی ہے، لیکن گرشک کی آنکھوں میں کوئی خاص بات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے صاحب وہ پراسرار علوم کا ماہر عالم ہے، جو آنکھوں کے ذریعے آپ کے خیالات آپ کے دماغ سے نکال لیتا ہے۔ کتنی ہی بار میں نے یہ محسوس کیا ہے۔ ہوں، مل لوں میں ان لوگوں سے، کامران بولا۔ آپ ضرور چلی جائیے صاحب۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن کامران یہ بات ضرور سوچ رہا تھا۔ خود کرنل صاحب نے اس سے کہا تھا کہ گرشک کی آنکھوں میں تنویمی قوت ہے، وہ ہپناٹزم کا ماہر معلوم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ابھی کھل کر سامنے نہیں آئی، لیکن اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ یہ صرف کامران کی اپنی معلومات تھیں۔ ایک بار اس نے تنویمی قوتوں کے مالک لوگوں کے بارے میں یہ سنا تھا کہ اگر وہ کسی کے دماغ کو ہپناٹزم کرنا چاہیں، اگر وہ مدافعت کر کے ان کے ہپناٹزم سے بچنے کی کوشش کرے، تو اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کر لے، کوئی ایسی چیز جو اس کے دماغ کو منتشر کر کے رکھ دے۔ مثلاً وہ کوئی کانٹا اپنے بدن میں چبوتا رہے، یا کوئی ایسی چیز مٹھی میں دبا لے جو مٹھی کو بھینچ لے، جو اسے تکلیف پہنچائے، تو پھر اس کا دماغ عامل کے ٹرانس میں نہیں جاتا۔ یہ بات اس نے کسی کتاب میں پڑھی تھی یا کسی سے سنی تھی۔ چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ایک ایسے نوکدار پتھر کا ٹکڑا نظر آ گیا جس کے کئی کونے تھے اور خاصے تیز تھے۔ عارضی طور پر یہ چیز اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال کر اندر داخل ہو گیا۔ پہلی بار اس نے کوٹھی کے اس حصے کو دیکھا تھا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا کہ اندر کا ماحول اس قدر صاف شفاف تھا کہ بس دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ویسے بھی وہاں ہر چیز مہیا کر دی گئی تھی، قالین، مسحری، دیواروں پر پردے، تصویریں، فانوس، غرض ہر وہ چیز یہاں موجود تھی جو ایک بہتر رہائش گاہ کے طور پر استعمال کی جا سکتی تھی۔ لیکن اس کو جس سلیقے سے استعمال کیا جا رہا تھا وہ بھی قابل دید تھا۔ ایک کمرے میں اسے گرشک اور سبیتا نظر آئے۔ دونوں ایک چھوٹی میز کے گرد بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پتھروں کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ قدموں کی چاپ پر انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور دونوں ہی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کامران نے خوش اخلاقی سے کہا، ہیلو، میں کرنل صاحب کی اجازت سے یہاں آیا ہوں۔ کرنل صاحب نے مجھے آپ لوگوں کی خدمت گاری سونپی ہے۔ اصل میں یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، اور کرنل صاحب نہیں چاہتے کہ وہ مہمان آپ لوگوں کو پریشان کریں یا آپ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں آپ کو پریشان ہونے سے بچاؤں۔ مسٹر گرشک، مجھے علم ہوا ہے کہ آپ ہماری تھوڑی بہت زبان سمجھ لیتے ہیں۔ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہاں میری آمد ناگوار تو نہیں گزری؟ یا جو کچھ میں نے کہا ہے ان میں سے کوئی بات آپ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے؟ گرشک نے کامران کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کامران کو ایک آواز سنائی دی۔ نہیں، یہ آواز گرشک کے منہ سے ہی نکلی تھی۔ بڑی پروقار اور روبدار آواز تھی۔ پھر کامران نے سبیتا کی طرف دیکھا اور اس کے دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا۔ شاہنواز نے سبیتا کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ کامران نے سبیتا کے نقوش دیکھے، ایک انوکھا پن تھا ان میں۔ گرشک کے نقوش بھی کچھ اسی انداز کے تھے، لیکن ان نقوش کا تعلق کون سے علاقے سے تھا یہ بات کامران نہیں جانتا تھا۔ البتہ سبیتا کو دیکھ کر اسے فوراً ہی یہ احساس ہوا کہ واقعی شاہنواز نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ پہلی نگاہ میں یہ لڑکی کوئی تاثر نہیں چھوڑتی تھی، لیکن اگر اسے دوبارہ اور تیسری بار دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں اس کے حسن کا اندازہ ہوتا ہے۔ سبیتا بھی پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کامران نے سیدھا سیدھا راستہ اختیار کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر گرشک کو دیکھا اور بولا، بس آپ بھی ذرا سی احتیاط رکھیے گا۔ اگر کوئی بیرونی شخص ادھر آ جائے تو آپ باہر نہ نکلیں۔ میں آپ کو حکم نہیں دے رہا، بلکہ آپ کی حفاظت کے خیال سے التجا کر رہا ہوں۔ اب میں چلتا ہوں۔
آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بات صبر و تحمل سے سنی۔ کامران نے گرشک کی جانب ہاتھ بڑھایا تو گرشک نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے آگے بڑھا دیا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کامران کو احساس ہوا جیسے اس نے کوئی انتہائی سخت پتھر اپنے ہاتھ میں لیا ہو۔ پھر اسے سبیتا کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن سبیتا نے دونوں ہاتھ جوڑے، ماتھے سے لگائے اور جھک گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کامران کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا۔ کامران نے بھی گردن خم کی اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ ایک شدید سنسنی کا احساس اس کے رگ و پے میں دوڑ رہا تھا۔ واقعی بڑے پراسرار اور عجیب سے کردار تھے۔ وہ باہر آ گیا اور پھر اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اگر فلائٹ صحیح وقت پر پہنچ گئی ہے تو کرنل گلنواز کے مطابق وہ لوگ اب آنے ہی والے ہوں گے۔ لیکن گرشک اور سبیتا سے ملاقات بڑی سنسنی خیز رہی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس نے کامران کی گردن اور چہرے پر نقش و نگار بنا دیے تھے، لیکن اس وقت وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ واقعی وہ دلکش نقوش کی مالک تھی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولنے پر کامران کو اپنے ذہن سے وہ تمام خیالات چھٹکنے پڑے اور وہ ملازموں کے ساتھ مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ شاندار گاڑیوں سے مہمان اترنے لگے۔ کرنل گلنواز، شاہ نواز اور ان کی بیگم ثانیہ اور فرخندہ کے بعد جو پہلی شخصیت گاڑی سے نیچے اتری وہ ایک عجیب و غریب شخصیت تھی۔ بلند و بالا قد و قامت کی مالک، انتہائی سڈول اور متناسب جسم، خاص قسم کا مصری لباس پہنے ہوئے، چہرہ سلگتی ہوئی آگ کی مانند، نقوش بے حد جاذب، آنکھیں بڑی بڑی، ہونٹوں کی بناوٹ بے مثال، سر کے بال مخصوص انداز میں بنائے ہوئے، لیکن اتنے بڑے کہ اگر کھل جائیں تو پتہ نہیں کیا حشر برپا ہو جائے۔ کھلے ہوئے سفید بازو جنہیں دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کس قدر مضبوط بازو ہیں۔ بلا شبہ اس شخصیت کو ایک عجیب و غریب شخصیت کہا جا سکتا تھا۔ چہرے کے انتہائی جاذب نقوش جن میں ایک ایسی صفاکی اور درندگی بسی ہوئی تھی کہ اندازہ ہو کہ کیا شخصیت ہے۔ کامران بھی دور سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر علی سفیان نیچے اترا، یہ بھی اس قدر بلند و بالا قد و قامت کا مالک، کسی قدر سانولے چہرے والا، موٹے موٹے نقوش کا مالک۔ ایک نگاہ دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ علی سفیان ہے۔ لڑکی شاید اس کی بیٹی تھی، مگر کمال کی شخصیت۔ پھر کچھ اور افراد نیچے اترے۔ ایک درمیانے قد کا شخص جس کا چہرہ دیکھ کر یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ انتہائی ذہین شخصیت کا مالک ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت جو اس کی عمر سے مطابقت رکھتی تھی، لیکن بڑی باوقار اور سحر انگیز شخصیت کی مالک۔ کچھ اور افراد جو ان کے ملازم معلوم ہوتے تھے، یعنی سیکرٹری وغیرہ۔ پوری ٹیم نیچے اتر آئی اور اس وقت کرنل گلنواز نے کامران کو بڑے اعزاز سے نوازا۔ حالانکہ اور بھی کچھ افراد یہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے اشارے سے کامران کو قریب بلایا اور کامران چونک کر ایک لمحے کے اندر سنبھل گیا۔ پھر پروقار انداز میں چلتے ہوئے ان کے نزدیک پہنچ گیا تو کرنل گلنواز نے کہا، کامران شامی، میرے دستے راست اور ہمارے تمام کاروبار کے نگراں، اور کامران یہ میرے دوست علی سفیان، یہ کزل سنائی اور یہ شعور اسنائی، کزل سنائی کی بیگم۔ پروفیسر کزل سنائی کا تعلق لیبیا سے ہے اور یہ دنیا کے ان گنے چنے لوگوں میں سے ہیں جو آثار قدیمہ اور زمانہ قدیم کی زبانوں کو پڑھنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ علی سفیان میرے دوست ہیں جن کا سرسری تعارف میں تم سے کرا چکا ہوں۔ آئیے آپ لوگ۔ اور اس کے بعد کامران بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ پھر وہ بڑی مستعدی سے سارے کام سر انجام دیتا رہا، اور اس نے مہمانوں کی پذیرائی کے لیے جو کچھ کیا تھا، اس سے خاص طور سے کرنل گلنواز بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور مہمانوں کا اطمینان یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کامران کو اپنی کوششوں میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ بہرحال وہ لنچ کے وقت تک ساتھ رہا۔ اسے لنچ پر پیشکش بھی کی گئی، لیکن کامران نے ادب سے گردن خم کر کے کہا، میں بعد میں کھانا کھاؤں گا، براہ کرم آپ اس سے زیادہ زحمت نہ کیجیے گا۔ کرنل گلنواز نے اسے بھرپور طریقے سے اپنے مہمانوں اور دوستوں سے روشناس کرا دیا تھا، اور کامران اس کے لیے دلی طور پر ان کا شکر گزار تھا۔ 2:30 بجے کے قریب وہ واپس اپنی رہائش گاہ میں آ گیا۔ اسے پہنچے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شاہ نواز اس کے پاس پہنچ گیا۔ خیر، آج کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، شاید تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا، اور کھانا میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یار کمال ہے، اب اتنا بلندی پر نہ لے جاؤ، مجھے کے نیچے دیکھنے سے ڈر لگے، کامران نے کہا، اور میرے سامنے آپ یہ احمقانہ قسم کی شاعری نہ فرمایا کیجیے، بلندی پر لے جاؤ اور نیچے دیکھنے سے ڈر لگے۔ یار میں کہتا ہوں ان ساری باتوں کے علاوہ زندگی میں اور کچھ نہیں ہے کیا؟ ملازم کھانا لے کر آ گئے۔ شاہ نواز نے کامران کے ساتھ کھانا کھایا، پھر بولا، ڈیڈی تو تم پر صدقے ہو رہے ہیں، کہہ رہے تھے کہ یار پتہ نہیں کون سا اچھا وقت تھا جب قدرت نے اسے ہمارے پاس بھیجا، اس لڑکے نے تو کلیجہ پھاڑ کر دل میں جگہ بنا لی ہے۔
میں نے کچھ نہیں کیا، پتہ نہیں آپ لوگ اتنے اچھے کیوں ہیں، کامران بولا۔ بدلہ فوراً لے لیتے ہو، اور لگتا ہے خوبصورت الفاظ کی بھرمار ہے تمہارے پاس۔ مہمانوں سے ملے؟ ہاں، کرنل صاحب کے مہمان اتنے ہی شاندار ہونے بھی چاہیے۔ مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، شاہ نواز نے کہا۔ مطلب؟ میرا خیال ہے ان لوگوں کا اجتماع بے مقصد نہیں ہوا، ضرور کوئی مہم ترتیب دی گئی ہے۔ اور جانے من جو کہتے ہیں نا کہ گھوڑے کی، بلکہ صحیح زبان میں تمہیں بتاؤں، کہا جاتا ہے کہ گھوڑے کی اگاڑی، اور نہیں، غلط کہہ رہا ہوں میں، گھوڑے کی پچھاڑی اور مالک کی اگاڑی صحیح نہیں ہوتی، خطرہ ہی رہتا ہے۔ شاہ نواز بولا۔ یہ اگاڑی اور پچھاڑی کیا ہوتی ہے؟ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، کامران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ چل جائے گا بیٹا، جب تمہیں جنگلوں، پہاڑوں اور دریاؤں میں بھٹکنے کے لیے کہا جائے گا۔ پھنسے ہو، خود پھنسے ہو، کوئی کیا کر سکتا ہے، ورنہ سچی بات ہے کہ مہذب دنیا اس قدر خوشگوار ہے کہ کوئی احمق ہی کسی اور چکر میں پھنسنا پسند کرے گا۔ مجھے جو کچھ بھی کہیں گے کرنل صاحب ہی کہیں گے نا، اور کسی کی کیا مجال ہے کہ مجھے اپنی خواہش کے مطابق استعمال کر سکے۔ اور جہاں تک کرنل صاحب کا تعلق ہے، چلو ٹھیک ہے، تم مطمئن ہو تو ہمیں کیا بھائی، جیسے دل چاہے پھنسو، ویسے ہم نے اپنے آپ کو خوب بچا رکھا ہے ان صحیح حماقتوں سے، شاہ نواز بولا۔ نہیں، خیر زندگی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، اب جس چیز کو تم حماقت کہہ رہے ہو ضروری تو نہیں کہ وہ حماقت ہی ہو، کامران بولا۔ بول لو، خود خوب بول لو، مزہ آئے گا بیٹے، جب پہاڑوں میں ہو بالا ہوگی اور جنگل کے وحشی تمہیں پکڑ کر لے جائیں گے، بلکہ وحشی عورتیں تمہیں تاریخوں کے حساب سے تقسیم کر لیں گی۔ ویسے محترمہ کو دیکھا تو نے، میرا مطلب ہے امینہ سلفا؟ ہاں، بڑا متاثر کن کردار ہے، غالباً علی سفیان کی بیٹی ہے، جبکہ باپ اس قدر ہولناک نظر نہیں آتا۔ جی نہیں، علی سفیان کی بیٹی نہیں، بلکہ بیگم صاحبہ ہیں، شاہ نواز بولا۔ کیا؟ کامران اچھل پڑا۔ جی، خوشی ہوگی آپ کو یہ سن کر۔ یار، کیا واقعی؟ کہہ تو رہا ہوں نا، تب تو واقعی علی سفیان اس سے زیادہ خوفناک ہیں۔ ایسی خوفناک خواتین کو ہینڈل کرنا، اور وہ بھی بیوی کی حیثیت سے۔ کافی دیر تک شاہ نواز اس سے باتیں کرتا رہا۔ واقعی ایک انوکھا انکشاف تھا کہ وہ سفاق خاتون علی سفیان کی بیگم تھی۔ دونوں کی عمروں کے فرق پر غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال کرنل صاحب بتا چکے تھے ایک بار کہ علی سفیان کو شادیاں کرنے کا شوق ہے، ویسے بھی وہ عربی تھا۔ عربوں کے حرم کے بارے میں بھی بڑی تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ کیا فرق پڑتا ہے، البتہ دوسرا جوڑا خاصا پروکار اور مہذب تھا۔ شاہ نواز کے جانے کے بعد کافی دیر تک کامران مہمانوں کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس کی ذہنی رو دوسری جانب بھٹک گئی تھی، اور اسے گرشک اور سبیتا یاد آ گئے تھے۔ پھر 5:30 کے قریب اس کا بلاوا آ گیا۔ کرنل گل نواز اس سے اپنے کمرے میں ملے تھے۔ مہمان تیار ہو رہے ہیں، شام کی چائے لان پر پی جائے گی، وہاں انتظامات کرا دو۔ تم نے تو ہماری توقع سے کہیں زیادہ عمدہ انتظامات کر لیے ہیں بھائی۔ آدمی ایسے ہی پھنستا ہے۔ اچھا ہاں، ڈنر کے بعد ایک مخصوص میٹنگ ہوگی، علی سفیان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل تھکا ہوا نہیں ہے، چنانچہ جس مقصد کے تحت اس نے یہ سفر کیا ہے اسی پر گفتگو کی جائے گی۔ گھر کے لوگوں میں صرف تمہیں اس میٹنگ میں شریک ہونا ہے۔ میں تمہیں وہ جگہ بتا دوں گا جہاں یہ میٹنگ کی جائے گی۔ بہت بہتر۔ کامران کو واقعی بہت سے معاملات کا تجربہ نہیں تھا، لیکن ایک بات اور ہے، کوئی ناتجربہ کار آدمی ہر کام احتیاط سے کرتا ہے۔ چنانچہ شام کی چائے انتہائی پرتکلف اور شاندار تھی۔ مہمان بہت خوش نظر آ رہے تھے، نہ جانے کس طرح مرزا خاور بیگ کو بھی اطلاع ہو گئی۔ عروسا کے ساتھ آ گئے تھے، اور عروسا حسب عادت اپنی لاسانیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی ایک سچ تھا کہ کامران کو عروسا کے آنے سے ایک عجیب طرح کی الجھن کا احساس ہوا تھا۔ یہ لڑکی کسی بھی وقت اور کہیں بھی ایسا عمل کر سکتی تھی، اور ایسی بات کہہ سکتی تھی جو الجھن کا باعث بن جائے۔ بہرحال شام کی چائے کا سلسلہ جاری رہا۔ عروسا مہمانوں کے ساتھ بیٹھی رہی، اور پھر موقع ملتے ہی اس نے کامران کو اشارے سے ایک طرف آنے کے لیے کہا۔ مہمان خوش گپیوں میں مصروف تھے، کامران کو وہاں جانا پڑا۔ عروسا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ڈوب مروں۔ کامران کو مذاق سوجا تو بولا، کبھی کبھی دل کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عروسا نے شاید اس کے الفاظ اچھی طرح نہیں سنے تھے، وہ رائی ہوئی آواز میں بولی، یہ سلوک ہوتا ہے یہاں تمہارے ساتھ؟ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور تم اس سلوک سے خوش ہو؟ بہت زیادہ۔ تب پھر تم بھی ڈوب مرو، مشترکہ پروگرام بنائیں گے کسی وقت۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے، اور میں انگاروں پر لوٹ رہی ہوں؟ اٹھ جائیے آپ انگاروں سے مس عروسا، کیوں لوٹ رہی ہیں آپ انگاروں پر؟ تم تم یہاں 2 نمبر کے آدمی ہو۔ میرا خیال ہے یہاں آدمیوں کے نمبر نہیں ہوتے۔ دیکھو، میں اس وقت سخت افسردہ ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے تو نہیں تھی آپ۔ دکھاوا تھا وہ، دکھاوا۔
آخر کیوں؟ تمہیں بھی میز پر ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ محترمہ، میں اس گھر کا ملازم ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ تم ایک بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، جو اس سے بھی بڑا گھر ہو۔ میں نے بھی یہ خواب دیکھے ہیں، کامران نے کہا۔ میں اس خواب کو حقیقت میں بدل سکتی ہوں۔ کیسے؟ تم جانتے ہو؟ نہیں جانتا، کامران نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بہت جلد میں تمہیں بتاؤں گی کہ خواب حقیقت میں کیسے بدلے جا سکتے ہیں۔ بہتر ہے، میں انتظار کروں گا، کامران نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا۔ اس کی فضول باتیں کامران سمجھ رہا تھا، لیکن لڑکیاں عام طور سے اسی انداز کی حماقتیں کرتی ہیں۔ شام رات میں تبدیل ہوئی اور اس کے بعد عروسہ چلی گئی۔ 9:30 بجے ڈنر کیا گیا۔ کامران ڈنر کے بعد اپنی رہائش گاہ میں آ گیا تھا، لیکن کوئی 10:30 بجے کے قریب ملازم کا بلاوا آ گیا۔ آپ کو کرنل صاحب نے بلایا ہے۔ کرنل گل نواز نے کامران کا استقبال اپنے ایک خاص پرائیویٹ کمرے میں کیا تھا، جو ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور اس میں بڑی سی میز بچھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ کامران اندر داخل ہوا تو اس ملازم نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، اور کمرے کے خاموش ماحول میں علی سفیان، امینہ سلفا اور دوسرے مہمان یعنی کزل ثنائی اور اس کی بیوی شعور اثنائی موجود تھے۔ باقی تمام افراد کہیں چلے گئے تھے۔ علی سفیان اور کزل ثنائی کے علاوہ خود کرنل گل نواز تھے۔ یہاں پہ کامران کا اضافہ ہوا تھا۔ گردنوں کے اشارے سے اسے خوش آمدید کہا گیا تھا۔ کرنل نے اسے بیٹھنے کی پیشکش کی، اور اب کامران نے کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ کرنل اس بات سے مطمئن ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، حالانکہ میری خواہش تھی کہ علی سفیان ابھی کم از کم ایک ہفتے آرام کریں، ہم لوگ سیر و شکار کریں، دوسرے مہمان بھی جیسے کزل ثنائی صاحب آئے ہیں، ان لوگوں کو اپنا وطن دکھایا جائے، لیکن علی سفیان اس بات کو نہیں مانتے۔ میرا ایک موقف ہے مسٹر کامران، ہمیں بہت جلد ایک بڑی اور طویل مہم پر نکلنا ہے۔ جب ہم مہم جوئی کے لیے نکلیں گے تو سیر و شکار تو ہمارے ہمراہ ہوں گے۔ پھر بھلا صرف یہیں سیر و شکار کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ جو کام کل کرنا ہے وہ آج کیا جائے، اور جو آج کرنا ہے وہ اب۔ ٹھیک ہے، بتاؤ کیا منصوبے لے کر آئے ہو تم، جس کے لیے پچھلے 3 ماہ سے میرے کان کھا رہے ہو؟ اصل میں مسٹر کزل ثنائی کو تو یہ تفصیلات معلوم ہے، بلکہ وہ اس تفصیل کا ایک بڑا حصہ ہیں، لیکن کامران، آپ کو نہیں معلوم کہ علی سفیان کا کیا منصوبہ ہے۔ میں مختصراً اس بارے میں بتا دوں، اور یہ معلومات بھی علی سفیان نے مجھے تازہ ترین فراہم کی ہیں۔ علی سفیان 3 مہینے سے کسی ایسی مہم کی تکمیل کے بارے میں کہہ رہے تھے، جس میں وہ بقول ان کے دنیا کے ایسے نوادرات کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں جن کی تفصیل بتا دی جائے تو یقین نہ آئے۔ علی سفیان نے یہ بھی کہا ہے کہ ان پراسرار نوادرات کی تمام تصاویر اور جائے وقوع کی ویڈیو فلم ان کے پاس موجود ہے۔ اس پراسرار اور دشوار گزار خطے میں یہ فلم ایک ایسی شخصیت نے بنائی تھی جو اب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کے پاس سے ویڈیو کیمرہ برآمد ہوا تھا، جس میں یہ کیسٹ لگا ہوا تھا، جس کی نئی ویڈیو آپ کے سامنے، میرا مطلب ہے ہمارے سامنے، پیش کی جائے گی۔ اس ویڈیو میں ان نوادرات کی جھلکیاں ہیں جن کی طرف علی سفیان ہمیں لے جانا چاہتے ہیں۔ جی علی سفیان، یہ ایک رسمی تعارف ہو چکا ہے، اور میرا خیال ہے اب آپ کامران کو اس بارے میں بتائیے، کرنل گل نواز نے کہا۔ ہاں، یہ دیکھیے مسٹر کامران، یہ ویڈیو نہ آپ نے دیکھی ہے اور نہ کرنل گل نواز نے، جبکہ ہم دونوں بلکہ ہم چاروں اسے بیشتر بار دیکھ چکے ہیں، اور جب بھی ہم اسے دیکھتے ہیں ہم پر ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر علی سفیان نے وہ بہت چھوٹا پروجیکٹر جو خاص طریقے سے کہیں سے حاصل کیا گیا تھا اسٹارٹ کر دیا۔ جو کیسٹ اس پر لگایا گیا تھا وہ بھی جدید ترین تھا۔ ویڈیو کیمرے کی فلم اس کیسٹ پر منتقل کی گئی۔ سامنے لگے ہوئے پردے پر پروجیکٹر نے روشنی پڑنے لگی، اور پھر اس کے بعد ایک علاقے کی نشاندہی کی جانے لگی۔ پہاڑ، دریا، درخت، درندے، ریگستان اور نہ جانے کیسے کیسے ماحول سے گزارنے کے بعد آخرکار ایک ایسے علاقے کی تصویر اسکرین پر آئی جو کالے پہاڑوں پر مشتمل تھا۔ اس میں لاتعداد غار بنے ہوئے تھے۔ ویڈیو ماسٹر نے جس نفاست سے یہ فلم بنائی تھی وہ بے مثال تھی۔ پھر ایک غار کا دہانہ نظر آیا اور کیمرہ اندر کے مناظر پیش کرنے لگا۔ غار میں پہلے اندھیرا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میں مشعلیں روشن کر لی گئیں۔ کوئی انسانی وجود ابھی تک نظر نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد غار کے در و دیوار کا منظر پیش کیا جانے لگا، اور یہ منظر حقیقی معنوں میں دنیا کا حیرت ناک منظر تھا۔
پتھریلی دیواروں میں لاتعداد سنہری مجسمے نصب تھے جن کے ہاتھوں میں مشلیں نظر آ رہی تھیں۔ ان سنہرے مجسموں کی چمک سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ خالص سونے کے ہیں۔ ان کی آنکھوں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ ان تمام مناظر کو پیش کرتا چلا گیا اور پھر اس نے ایسے کچھ صندوقوں کو نمایاں کیا جو تابوتوں کی شکل کے تھے۔ پھر کچھ ہاتھوں نے یہ تابوت کھولے اور جیسے روشنی کا طوفان آ گیا، آنکھیں چندھیا گئیں۔ رنگین روشنیوں سے پورا غار اس طرح روشن ہو گیا جیسے سورج غار میں اتر آیا ہو۔ یہ اعلیٰ درجے کے ہیرے جڑے ہوئے مجسمے تھے، انسانوں کے مجسمے جو ان تابوتوں میں لیٹے ہوئے تھے۔ کیمرہ بڑی تفصیل سے ان کی نشاندہی کرتا رہا، پھر پورے غار کو کیمرے سے دکھایا گیا۔ اگر یہ سب کچھ صحیح تھا اور انسانی دماغ یا کمپیوٹر کا کارنامہ نہیں تھا تو اس عظیم الشان غار اور اس ناقابل یقین خزانے کو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ کہا جا سکتا تھا۔ اتنے قیمتی ہیرے اور اتنا سونا تو شاید بعض ملکوں کے ذخائر میں بھی محفوظ نہ ہو۔ ان خزانوں سے تو ایک ملک آباد کیا جا سکتا تھا۔ غار کے در و دیوار جس انداز میں بنائے گئے تھے وہ بھی دیکھنے کے قابل چیز تھی۔ پھر اچانک ہی علی سفیان کی آواز ابھری، ہمیں اس پورے ماحول میں سوائے ان ہاتھوں کے اور کچھ نظر نہیں آتا جنہوں نے تابوت کھولے تھے۔ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی شخص کے ساتھیوں کے ہاتھ تھے جس نے یہ ویڈیو بنائی، لیکن ہمیں ایک انسانی وجود کی نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ غار کے آخری کونے میں ایک شخص پالتی مارے ہوئے ایک مخصوص انداز میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کی گود میں ایک چھوٹی سی لڑکی نظر آ رہی تھی جس کی عمر 12 یا 13 سال کے قریب ہوگی۔ لیکن ان دونوں کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی کامران اور گل نواز کے چہرے دھواں دھواں ہو گئے تھے۔ کامران نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کرنل گل نواز کی طرف دیکھا۔ کرنل گل نواز کی آنکھیں شیشے کی گولیوں کی طرح چمک رہی تھی۔ کامران نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس تصویر کو دیکھنے لگا جو مسلسل اسکرین پر تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اس بات کی نفی نہیں کی جا سکتی تھی کہ تصویر گرشک کی تھی اور اس کی گود میں جو لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہ سبیتا تھی۔ نقوش ملتے ہیں، بے شک چہرے مماثلت رکھتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ جو دو چہرے نظر آ رہے تھے یہ گرشک اور سبیتا ہی کے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ گرشک مہاتما بدھ کے انداز میں یوگا کا آسن لگائے بیٹھا تھا اور سبیتا کے چہرے پر شوخی تھی۔ وہ سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی۔ گرشک کا لباس بھی بدلا ہوا تھا، اس کے سر پر ایک انوکھا تاج تھا اور اس کی آنکھیں ایک طرح سے پتھرائی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ علی سفیان کی آواز ابھری، یہ تمام تصویریں اور ویڈیو فلم دیکھ لی۔ میں نے بڑی مہارت سے اور بڑے ماہر اور تجربے کار فنکاروں سے کیسٹ میں ملنے والی ان تصویروں کی جو تکمیل کرائی ہے، اس کے ساتھ ہی پروفیسر کزل سنائی اپنی زندگی کی وہ عجیب و غریب داستان تم دونوں کو بتانا چاہتے ہیں جو اس خزانے سے علم کا ذریعہ بنی۔ کزل سنائی نے ہی مجھے یہ ویڈیو دی ہے۔ پچھلے 1 سال سے یہ میرے پاس مصر میں مقیم ہیں۔ ان کا تعلق لیبیا سے ہے اور لیبیا کی بہت بڑی شخصیتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا جیسا کہ میں نے تعارف کرا چکا ہوں۔ مسٹر کزل سنائی، آپ براہ کرم یہ بتائیے کہ ان پراسرار واقعات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ روشنی کر دی جائے، اور کرنل براہ کرم بہت عمدہ قسم کی کافی منگوا لی جائے۔ جب بھی میں اور میری بیوی اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمارا دماغ اس پوری طرح تھک جاتا ہے کہ ہم کافی کی 2 3 پیالیاں پیے بغیر ذہنی سکون نہیں پاتے۔ کمرے میں روشنی کر دی گئی اور سب کے چہرے نمایاں ہو گئے۔ کزل سنائی اور اس کی بیوی شعور اسنائی نے آنکھیں بھینچی ہوئی تھیں۔ کرنل بھی عجیب سا نظر آ رہا تھا۔ خود کامران کی حالت خراب تھی، لیکن کرنل اور کامران کی جو حالت تھی اس کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ کرنل نے بھاری آواز میں کہا، میرے نوجوان دوست، میں بھی وہی تھکن محسوس کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ پراسرار داستان اپنے اندر نہ جانے کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہوگی۔ براہ کرم تم کافی کا بندوبست کرو۔ کامران فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ پیچھے سے کرنل کی آواز ابھری، میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ دروازہ باہر سے بند کر دے۔ کوئی بھی اس طرح آئے تو اسے اندر نہ آنے دیا جائے۔ تم ذرا سا دروازہ بجا دو۔ کامران نے دروازہ بجا دیا تو دروازہ کھل گیا اور کامران نے خود کچن میں جا کر عمدہ قسم کی کافی تیار کرنے کے لیے کہا اور اس کے بعد واپس آ گیا۔ یہ واقعی ایک انتہائی پراسرار اور حیرت انگیز بات تھی۔ اندر بھی اسی موضوع پر بات چیت ہو رہی تھی۔ ہاں، یہ دونوں زندہ لگتے ہیں، یعنی 2 ایسے زندہ کردار جو اس خزانے کے واقف کار کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ اسی غار میں موجود تھے۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کرنل کہ جس جگہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک باقاعدہ استحان تھا۔ کیا میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اس ویڈیو کے ایک ایک منظر کی تصویر موجود ہے۔ میں آپ کو وہ تصویریں پیش کرتا ہوں۔
کزل سنائی نے پاس رکھے ہوئے چھوٹے سے بریف کیس سے تصویروں کا وہ لفافہ نکالا اور ان میں وہ تصویر تلاش کرنے لگا جو غار کے اس گوشے کی تھی، اور اس میں گرشک اور سبیتا نظر آ رہے تھے۔ تصویریں کرنل اور کامران کے ہاتھ میں پہنچ گئیں اور وہ دونوں زہر زدہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے۔ کامران کو بھرپور اندازہ تھا کہ باقی کسی آدمی کو، مطلب یہ کہ آنے والے مہمانوں کو، اس بارے میں ذرا برابر کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ دونوں پراسرار کردار جو اس ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں اس کوٹھی یا اس حویلی کے ایک گوشے میں زندہ سلامت موجود ہیں۔ اس بات کا اندازہ کامران نے اس بات سے لگایا تھا کہ کرنل گل نواز نے مکمل طور پر گرشک اور سبیتا کو اپنی جگہ چھپے رہنے کو کہا تھا۔ اب یہ بات معلوم نہیں تھی کہ کرنل گل نواز کو اس بات کا شبہ تھا کہ پروفیسر کزل سنائی یا علی سفیان اور اس کے ساتھ دونوں عورتیں ان دونوں کی حقیقت سے کسی قدر واقف ہیں یا نہیں۔ بہرحال کرنل کا رویہ اس سلسلے میں خود پراسرار تھا۔ یہ تصویریں دیکھی جاتی رہیں۔ تب علی سفیان نے کہا، اور پروفیسر کزل کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کردار اس خزانے کے حصول میں بہت بڑی حیثیت کے مالک ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اس خزانے کے نگران ہوں۔ اس بچی کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بدھسٹ اس بارے میں شاید کچھ جانتا ہے۔ ہاں، اس بات کے مکمل طور پر امکانات ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کافی آ گئی۔ کامران نے خود کافی بنا کر سب کو پیش کی۔ کرنل گلنواز نے مسکرا کر کامران کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میرا یہ نوجوان دوست جو کام بھی کرتا ہے، اس میں ذہانت ہی ذہانت ہوتی ہے۔ اور اب یہ دیکھو، کافی اتنی مقدار میں موجود ہے کہ ہر شخص اپنی پسند کے مطابق پی سکتا ہے۔ دو پیالیاں کافیاں پینے کے بعد کرنل گلنواز نے فرمائش کی، اب جب ان سارے معاملات کا آغاز اتنی برق رفتاری سے ہوا ہے تو میں پروفیسر سنائی سے درخواست کروں گا کہ وہ تفصیل بتائیں جو ہم سب کے لیے پراسرار ہے۔ میں اس تفصیل کا آغاز کیے دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو، علی سفیان نے کہا۔ یہ اصل میں پروفیسر سنائی کا ابتدائی تعارف ہے۔ ان کے شناسہ انہیں ایک طرح سے جنونی کہتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تو خود میری نگاہوں میں پروفیسر سنائی ایک عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کا تعلق لیبیا سے ہے، اور یہ باقاعدہ محکمہ آثار قدیمہ کے ایک اہم عہدے دار تھے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خاصے عرصے سے پہلے ان کے کسی دوسرے عہدے دار سے کھٹ پٹ ہو گئی اور انہوں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہیں اس نوکری کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ محکمہ آثار قدیمہ کو ان کی ضرورت تھی، کیونکہ بذات خود پروفیسر سنائی ایک صاحب حیثیت انسان ہیں۔ ان کی رہائش گاہ ایک میوزیم کی حیثیت رکھتی ہے۔ دنیا کے بیش قیمت نوادرات ان کے اپنے نوادر خانے میں موجود ہیں، اور ان کے بارے میں طرح طرح کی پراسرار باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ یہ بھی میں نے بتایا ہے کہ پروفیسر سنائی قدیم زبانوں کے ماہر ہیں، اور قدیم زبانیں پڑھنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ اس بارے میں ان کی شہرت بین الاقوامی ہے۔ یہ ہے ان کی شخصیت۔ اور دوسری بات میں یہ بیان کروں کہ پروفیسر کزل سنائی کو اپنی ہی ٹکر کی ایک خاتون مل گئی جن سے انہوں نے شادی کر لی۔ یہ خاتون محترمہ شعور اثنائی ہیں۔ شعور اثنائی کا خاندان بھی بہت بڑا ہے اور اس خاندان کی سیاسی حیثیت بھی ہے۔ یہ ان کی مکمل شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد میں پروفیسر کزل سنائی سے درخواست کروں گا کہ اب وہ بذات خود اپنی داستان تفصیل سے بتا دیں۔ میں بس اسی حد تک بتانا چاہتا تھا۔ کزل سنائی نے کچھ اس طرح کا انداز اختیار کیا جیسے وہ اپنی داستان کا آغاز کرنا چاہتا ہو۔ پھر اس نے کہا، ویسے تو اس داستان کا آغاز بہت سے پہلوؤں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر میں واصل جلال کا تذکرہ کروں گا جو میرا بہت اچھا دوست تھا۔ وہ بھی مصری نژاد تھا، لیکن اس نے لیبیا میں بودھو باش اختیار کی ہوئی تھی۔ اور اس شام جب موسم بے حد خوشگوار تھا، اس نے مجھے فون پر اپنے ایک دوست کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، رچرڈ بون کے بارے میں۔ میں بس تمہیں اتنا ہی بتا دوں کہ وہ انتہائی خوش ذوق انسان ہے اور میرے ساتھ اکثر مہم جوئی میں شریک رہ چکا ہے۔ بہت ہی خوش مزاج اور نوادرات کا رسیہ ہے۔ اس کا نام بہت بار اخبارات کی زینت بن چکا ہے۔ تم سے بہت متاثر ہے اور تمہارے یہاں کے نوادرات کی تفصیل کسی خاص رسالے میں پڑھ کر میرے پاس آیا ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے۔ رچرڈ بون بھی ایک جانا پہچانا نام ہے۔ کیا یہ وہی شخص نہیں ہے جس نے مغربی جرمنی کے میوزیم کو قدیم چینی نوادرات دیے تھے؟ بالکل وہی۔ کیا تم اس سے ملنا پسند کرو گے؟ وہ میرے پاس آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی افراد ہیں جو صرف تمہارے نوادرات کو دیکھنے کے لیے ایک طویل سفر طے کر کے یہاں تک آئے ہیں۔ میں اس سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں، واصل جلال۔ اگر تم انہیں یہاں لانا پسند کرتے ہو تو ظاہر ہے میں اعتراض کی ہمت نہیں کر سکتا۔ تو پھر ہم لوگ کب آ جائیں؟ میرا خیال ہے کل کا دن مناسب رہے گا اور ہم ساتھ ہی ڈنر بھی کر لیں گے۔
ڈنر کی بجائے اگر تم ہمیں شام کی چائے پر مدعو کرو تو زیادہ مناسب رہے گا۔ شام کی چائے بھی ہمارے ہی ساتھ پی لینا اور ڈنر بھی کر لینا۔ واہ، اگر ایسی بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو ان مہمانوں کے بارے میں بتایا اور اسے ہدایات کی کہ بہترین کھانا تیار کرائے۔ شعور کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا کیونکہ ہم میاں بیوی مہمان نواز تھے۔ شعور نے مجھ سے مشورہ کیا۔ ویسے بھی میرے اکثر دوست جن کا تعلق دنیا کے مختلف حصوں سے ہوتا تھا اور وہ قدیم زمانوں اور نوادرات سے دلچسپی رکھتے تھے، میرے پاس آتے رہتے تھے۔ بہرحال دوسرے دن شام کو رچرڈ بون اور دوسرے معزز مہمان پہنچ گئے۔ رچرڈ بون کے ساتھ اس کی بیٹی سیمبلی بون بھی تھی اور سیمبلی بون بے مثال حسن و جمال کی مالک تھی، ایک خوبصورت اور ہنسمکھ لڑکی جس نے تھوڑی ہی دیر میں میری بیوی یعنی شعورہ سے بہت زیادہ بے تکلفی اختیار کر لی۔ دوسرے مہمانوں میں بھی کچھ لوگ نمایاں تھے جن میں خاص طور پر مسٹر والش کا تذکرہ کروں گا۔ مسٹر والش کا کچھ ڈیزائن اونٹ سے ملتا جلتا تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی۔ اپنی ناہموار شخصیت کے باوجود وہ ایک انوکھی چیز محسوس ہوتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ نہ صرف میں نے بلکہ میری بیوی نے بھی اس شخص کی عجیب کیفیت کو محسوس کیا تھا۔ وہ بہت کم بولتا تھا، پتلے پتلے بھینچے ہوئے ہونٹ اور غیر معمولی طور پر سفید چہرہ، یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود میں خون کی روانی بالکل نہیں ہے۔ بہرحال ہم نے یہ باتیں محسوس کی تھیں۔ مسٹر والش کے بارے میں والش کا تعارف کراتے ہوئے رچرڈ بون نے کہا، مسٹر والش تمہاری ہی لائن کے آدمی ہیں، مائی ڈیئر کزل سنائی۔ یہ بظاہر خاموش طبع ہیں، لیکن جب بولتے ہیں تو علم و ادب کے دریا بہا دیتے ہیں۔ گو میری ان سے پرانی دوستی نہیں ہے، لیکن چند ہی ملاقاتوں میں انہوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے رچرڈ بون نے میرے نوادر خانے کی سیر کی درخواست کی اور میں انہیں اپنے نوادر خانے میں لے گیا۔ وہ لوگ میرے اس نوادر خانے کو دیکھ کر دیوانے ہو گئے تھے۔ رچرڈ بون تو اس نوادر خانے کی اتنی تعریفیں کر رہا تھا کہ مجھے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ والش بھی کبھی کبھی بول پڑتا تھا۔ بہرحال انہوں نے میرے اس نوادر خانے کو دنیا کی ایک بہترین کاوش قرار دیا، اور جب وہ لوگ وہاں سے چلنے لگے تو بون کی بیٹی سیمبلی نے بڑے پرجوش انداز میں شعورہ سے گلے ملتے ہوئے کہا، آپ سے مل کر دلی خوشی ہوئی ہے مسز سنائی۔ در حقیقت آپ کا پرتکلف کھانا، آپ کا بہترین اخلاق، یہ تمام چیزیں زندگی بھر نہ بھولنے کے لیے ہیں۔ جب وہ سب چلے گئے تو شعورہ نے کسی قدر الجھے ہوئے انداز میں کہا، ایک بات بتاؤ سنائی، کیا یہ شخص والش عجیب و غریب شخصیت کا مالک نہیں ہے؟ تم نے اس کے سلسلے میں کوئی خاص بات محسوس کی ہے؟ میں نے چونک کر اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، مثلاً؟ پتہ نہیں کیوں وہ مجھے کوئی غیر انسانی شخصیت لگتی ہے۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر کبھی نہیں دیکھا، لگتا ہے اس کے اعصاب پتھرائے ہوئے ہیں، اور جب وہ بولتا ہے تو یقین کرو یہ آواز یوں لگتی ہے جیسے یہ آواز جذبات سے آری ہو، زندگی سے دور ہو، بالکل ایسے جیسے دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان سے کوئی آواز بلند ہوتی ہے۔ حالانکہ الفاظ وہی ہوتے ہیں جو وہ کہنا چاہتا تھا، لیکن بس وہ آواز مشینی آواز محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی ان باتوں پر غور کیا اور پھر اس سے کہا، کچھ لوگ عجیب و غریب خصوصیتوں کے حامل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ خود کو دوسروں سے منفرد ظاہر کرنے کے لیے مختلف قسم کی اداکاری کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہونے کا امکان ہے؟ وہ مجھے اپنا ہوٹل کا پتہ دے گیا ہے، اگر کبھی وقت ملا تو ان سے ملوں گا۔ ویسے وہ بھی بے حد مصروف آدمی ہے، اور پھر وہ بے شک اچھے دوست تھے، اور انہوں نے میری کاوشوں کو جس انداز میں سراہا ہے میں بھی اس سے متاثر ہوں۔ لیکن دوسری ملاقات کا شاید کوئی امکان نہ ہو، یہ میرا خیال تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن میرے ایک ملازم نے مجھے ایک شخص کے آنے کی اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ سر، کل جو مہمان آئے تھے ان میں سے ایک ہے۔ کوئی نام بتایا ہے اس نے اپنا؟ اور کیا اکیلا ہے؟ جی بالکل اکیلا سر۔ خیر اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں نے کہا، اور چند لمحوں کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا، لیکن والش کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ہیلو مسٹر والش، میں جانتا ہوں میرا اس طرح یہاں تنہا آنا خلاف اصول اور اقدار کے منافی ہے، لیکن میں یہاں آنے کے لیے مجبور تھا۔ کوئی بات نہیں والش، آئیے بیٹھیے، خیریت بتائیے۔ والش پرخیال انداز میں ایک دیوار کو تکتا رہا۔ حالانکہ مجھے اس طرح اس کا یہاں آنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میرے دوست واصل جلال کی معرفت یہاں آیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی رچرڈ بون کا دوست تھا۔ ذاتی طور پر میری اس سے کوئی ملاقات نہ تھی، اور نہ ہی میں نے اس کی جانب کوئی خصوصی توجہ دی تھی، جس کی بنا پر یہ شخص بے تکلفی سے میرے پاس پہنچ گیا ہو، اور اب بھی وہ خاموش رہ کر میری ذہنی کیفیت خراب کر رہا تھا۔ میرا لہجہ خود بخود خشک ہو گیا تھا،
اور میں نے اس سے کہا، آپ نے کچھ بتایا نہیں مسٹر والش؟ ہاں، میں آپ سے ملنے کے لیے مجبور تھا غزل سنائی۔ میرا خیال ہے آپ کے پاس بہت زیادہ وقت ہے۔ دوسرے کو اپنے سامنے بٹھا کر سوچنا اور اپنے الفاظ کو بار بار دہرانا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ میری مجبوری کچھ ایسی ہی ہے کہ اس کے بارے میں کسی کو یقین دلانا مشکل کام ہے۔ کیا اس پر یقین کریں گے آپ کے جب میرے دوست یا شناسا جیسا کہ مسٹر رچرڈ بون آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہماری دوستی زیادہ پرانی نہیں ہے، اس لیے دوستی کو شناسائی کہنا زیادہ موزوں رہے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جب مجھے اس بات کا علم ہوا کہ مسٹر رچرڈ بون کسی کی معرفت لیبیا آ کر آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو میں نے رچرڈ بون سے اپنے تعلقات بڑھا لیے، اور یہاں تک کہ یہ سفر میں نے صرف آپ کے لیے کیا ہے۔ آپ اپنی شخصیت کی طرح پراسرار باتیں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میرے گھر کی چھت کے نیچے ہیں آپ، اور میرا فرض ہے کہ نہ صرف آپ کا احترام کروں بلکہ آپ کی باتوں کو بھی غور سے سنوں۔ کیا آپ اس سے آگے کچھ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں، میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گا آپ اسے سن کر شاید یقین بھی نہیں کر پائیں گے۔ حقیقت یہ ہے مسٹر سنائی کہ میری شخصیت ایک معمار ہی ہے۔ ہنسیں گے آپ میرے ان الفاظ پر، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں وہ ہوں جو خود اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ میں نے کہا نا کہ آپ یا تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے یا اداکار، اور یہ بھی سوچیں گے آپ کہ شاید میری اس گفتگو کے پیچھے کوئی ایسا لالچ ہو جو آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہو، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ میں اب تک آپ کا ایک لفظ بھی سمجھ نہیں سکا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا مسٹر والش کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں مختصر اور صاف الفاظ میں کہہ دیں؟ میں اپنے وجود میں بھٹکا ہوا انسان ہوں۔ میں نہیں چاہتا، میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ میں نے سرد ہواؤں اور کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کی ہے، ایک ایسے انسان کی حیثیت سے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ میں نے خود بھی یہ سوچا کہ یہ ممکن ہے میں کھوئی ہوئی یادداشت کا مریض ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مجھے بہت سی باتیں یاد ہیں، لیکن صرف میں اپنے آپ کو بھول گیا ہوں۔ اپنے آپ کو میں نے کن لوگوں کے درمیان پرورش پائی ہے، ان میں کوئی بھی میرا اپنا نہیں ہے، لیکن میں ان کے درمیان کس طرح پہنچا یہ بات وہ بھی مجھے نہیں بتا سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی اور تھا جس کے ساتھ مجھے دیکھا گیا تھا، اور اس کے بعد میں ان کے درمیان پہنچ گیا۔ جو شخص مجھے لے کر آیا تھا وہ گم ہو گیا۔ میرا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں ایک بے مقصد زندگی گزارتا رہا ہوں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ افسوس مسٹر والش، نہ میں کچھ سمجھ سکا ہوں اور نہ ہی یہ باتیں مجھے سنانے کا مقصد سمجھتا ہوں۔ تو پھر یوں سمجھیں کہ میں ماضی کا صرف ایک نقش ہوں، اور میرا کل اثاثہ چمڑے کا ایک موٹا سا تعویذ ہے جو نہ جانے کب سے میری گردن میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے کبھی اس تعویذ سے جو نہ جانے کب سے میری گردن میں پڑا ہوا تھا، میں نے کبھی اس تعویذ کی جانب توجہ نہ دی، اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اپنی ذات کا گمشدہ کردار ہوں۔ کئی بار یہ تعویذ میں نے لاپرواہی سے ادھر ادھر ڈال دیا، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ مجھ تک پہنچ ہی گیا۔ طویل عرصے تک نہ میں نے اور نہ کسی اور نے اس کی طرف توجہ دی۔ جن لوگوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا وہ بہت اچھے لوگ تھے، میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، لیکن انہوں نے مجھے یہ بات بھی صاف بتا دی تھی کہ ان سے میرا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے۔ آخر کار میں نے ایک دن انہیں چھوڑ دیا اور اس وسیع کائنات میں بھٹکنے لگا۔ ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے میں نے اپنے اطراف میں نظر ڈالی، اور پھر بالکل اتفاقی طور پر ایک دن میں نے ریس کھیلی اور بھاری رقمیں جیت گیا۔ پھر یہ حیرت انگیز انکشاف مجھ پر ہوا کہ میں جوا کھیلوں یا ریس، جیت ہمیشہ میری ہی ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ میں ریس کلبوں کی مشہور شخصیت بن گیا۔ جب میں جوا کھیلنے بیٹھتا تو لوگ سوچ لیتے کہ آج ان کی جیبیں خالی ہو جائیں گی۔ اس طرح لوگوں نے میرے ساتھ جوا کھیلنا چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن کبھی میری الجھی ہوئی شخصیت میرے سامنے نہیں آ سکی۔ مجھے یوں لگتا تھا جیسے میرے اندر سے میرا وجود خالی ہے۔ اس بے نام سی زندگی، اس بے نام سی الجھن کو ختم کرنے کے لیے میں نے وہ ساری حرکتیں کی جو مجھے پسند نہیں تھی۔ میرا طرز زندگی بہت بدل گیا تھا۔ میں جو تھا وہ نہیں ہوں، اور جو بننا چاہتا تھا وہ نہیں بن سکا۔ عمدہ کھانا، عمدہ پینا اور عیش و عشرت میں ڈوبے رہنا میرا معمول بن گیا۔ اپنی زندگی کے حالات چونکہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس لیے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ میں نے ایک لڑکی سے محبت بھی کی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ اسے مجھ سے نہیں میری دولت سے پیار ہے۔ میں یہ سب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود مجھے آرزو تھی کہ وہ میرے قریب آئے۔ پھر اس لڑکی نے ایک بار میری توجہ گردن میں پڑے ہوئے تعویذ کی طرف دلوائی۔ اس نے کہا کہ یہ میلا کچیلا تعویذ میری گردن میں بہت برا لگتا ہے، میں اسے کیوں لٹکائے پھرتا ہوں؟
لڑکی کے کہنے پر میں نے اسے اتار پھینکا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آخر یہ تعویذ اتنے عرصے سے میرے ساتھ اور درجنوں بار گم ہونے کے بعد مجھ تک واپس پہنچ جاتا ہے، اس میں ہے کیا؟ جب میری محبوبہ چلی گئی تو میں نے اسے اٹھایا اور پہلی بار کھول کر دیکھا۔ مسٹر کزل سنائی، اس تعویذ کے اندر کسی جانور کی انتہائی پتلی کھال یا جھلی پر ایک نقشہ اور اجنبی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس تحریر کا میری زندگی سے کوئی گہرا تعلق ہو، لیکن میں وہ تحریر پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ میرے لیے اجنبی تھی۔ یہ تعویذ میری گردن میں کہاں سے آئی اور جھلی پر لکھی تحریر کا کیا مفہوم ہے، یہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے ذہن میں یہ خلش پیدا ہو گئی کہ میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ میرے ماضی کا رازدار صرف یہی ایک تعویذ تھا۔ ویسے تو میرے پورے وجود پر جو کچھ بھی تھا تبدیل ہوتا رہتا تھا، لیکن یہ تعویذ اس وقت کی چیز تھی جب میں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا تھا۔ میرے دل میں اچانک ہی یہ احساس بیدار ہوا کہ اس تعویذ کا میری زندگی سے کوئی گہرا تعلق ہے، لیکن اس کی تحریر پڑھ کر میں اپنی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکتا تھا، کیونکہ یہ تحریر میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اس کے بعد یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا کہ میں اس تعویذ کی تحریر کی تفصیل معلوم کروں۔ میں نے بے شمار لوگوں سے رابطہ قائم کیا، لیکن کوئی ایک شخص مجھے ایسا نہیں مل سکا جو اس تحریر کا راز مجھے بتا سکے۔ پھر مجھے آپ کے بارے میں تفصیلات معلوم ہوئیں اور میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ میں اس سلسلے میں آپ سے رجوع کروں، اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس طرح یہاں کیوں پہنچا ہوں۔ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا اور میں خاص الجھنوں کا شکار ہو گیا کہ کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے۔ میں نے سوچا، غزل سنائی اول تو ویسے ہی ایک پراسرار شخصیت کا مالک تھا۔ انسان اگر اپنے فن میں اس قدر رچ بس جائے کہ اس میں کمال حاصل کر لے تو فن اس کی شخصیت کا ایک حصہ بن جاتا ہے، یا وہ خود اپنے فن کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ غزل سنائی ماہر آثار قدیمہ تھا اور نہ جانے اس کی زندگی میں کیسے کیسے پراسرار دور آئے ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اس کی بیوی شعورا، جو بہت پروکار اور نفیس شخصیت کی مالک تھی، وہ بھی اس کے رنگ میں اسی طرح رچی ہوئی تھی۔ اس وقت کمرے کی فضا پر ایک عجیب پرہول کیفیت طاری تھی، اور وہاں موجود ہر شخص ایک عجیب سے سحر میں گرفتار تھا۔ کامران خود بھی اپنے آپ کو اس سحر سے الگ نہیں کہہ سکتا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔